اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الرعد کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ یہ بدل بدل کر فرشتوں کا آنا بندے کی محافظت کے لیے، اس کے لیے خاص اللہ کا کرم ہے، اور پھر وہ اس کی آگے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں بندے کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمتیں دے دے، کسی کو نواز دے، کسی کو شرف بخش دے، تو اس سے وہ نعمتیں واپس نہیں لیتا جب تک وہ خود ایسا عمل نہ کریں کہ نعمتیں چھین جائیں اس سے نافرمانیاں کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر عذاب نازل فرما دیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے، تو پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور ان کا پھر کوئی حمایتی بچانے والا دوست نہیں بنتا۔ اس سے پہلے آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کی مختلف دلیلیں بیان کی گئیں۔ آگے پھر فرمایا جا رہا ہے هو الذی یریکم البرق، وہ ہے پروردگار اللہ جل شانہ جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، جو آسمان سے بجلیاں کڑکتی ہیں، چمکتی ہیں، گرتی ہیں، وہ تمہیں دکھاتا ہے۔ کس طرح؟ خوفا و طمعا، تمہیں سے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ہمیں جلا نہ دے، نقصان نہ پہنچا دے، اور تمہیں خوشی بھی امید ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ اس کے آنے سے بادل برسے گا اور ہمارا ماحول اچھا ہوگا، فصلیں ہوں گی، باغات ہوں گے، امید بھی ہوتی ہے تمہیں، خوف بھی ہوتا ہے اس سے۔ ینشئ السحاب الثقال، اور وہ پروردگار عالم بڑے بڑے بھاری پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو ہوا کے دوش پہ لے جاتا ہے، چلاتا ہے۔ پھر اس ماحول میں یسبح الرعد بحمدہ، رعد جو ہے کڑکنا بجلی کا تیز آواز کے ساتھ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ یہ بجلی چمکتی ہے، کڑکتی ہے، تیز گرتی ہے، جلاتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں صاف ظاہر ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رات جو ہے ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر ڈیوٹی ہے، جو بادلوں کو ہانکتا لے جاتا لاتا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس کی آواز ہوتی ہے یہ کڑکنا جو ہے بجلی کا۔ تو پھر فرمایا اس سے تیز آواز جو اس کی چمکتی ہے، کڑکتی ہے، تو پھر پروردگار عالم جل شانہ کے حکم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی پھر اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، من خیفتہ، اس سے ڈرتے ہوئے، ڈرتے ہیں اس سے اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یرسل الصواعق، کڑک آواز بجلی کی بھیجتا ہے وہ، یصیب بہا من یشاء، جس پر چاہتا ہے بجلی گرا دیتا ہے وہ، اس کو چاہتا ہے بجلی گرا کے ہلاک کر دیتا ہے وہ، اس کو روک نہیں سکتا کوئی۔ ہم یجادلون فی اللہ، یہ لوگ اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، کافر جو ہیں نہ ماننے والے بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک معبود برحق ہے، وہ کہتے ہیں کیسا ہے معبود وہ؟
ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، ہمارے سامنے ہے، کوئی لوہے کا ہے، کوئی مٹی کا ہے، کوئی کسی چیز کا ہے، اللہ کی چیزیں بنانا اس بلا سکے۔ واللہ شدید المحال، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ لہو دعوت الحق، حق کے طور پر پکارنا، عبادت کرنا، دعا کرنا اسی کا حق ہے، اسی سے دعا مانگو، اسی سے دعا کرو، وہی قبول کرے گا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں معبود سمجھ کر، کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کی تو بات سنیں گے نہیں، ان کے بت جو ہیں کہاں سنیں گے ان کی بات۔ وہ تو ایسے ہے جیسے کوئی بندہ پانی کے تالاب کے آگے، پانی کے کنویں کے پاس کھڑا ہو اور ہاتھ آگے کر دے میرے ہاتھ میں پانی آ جائے، تو پانی آئے گا اس کے ہاتھ میں؟ خود بخود پانی کنویں سے چل کے اس کے ہاتھ میں کہاں آ جائے گا؟ کیوں کہ پانی کو نہ تو طاقت ہے آنے کی، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ اختیار رکھتا ہے، نہ وہ کر سکتا ہے ایسا۔ ایسے جن بتوں کو یہ پوجتے ہیں، جو مرضی کہتے رہیں ان کو، نہ وہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کے بعد اختیار طاقت کچھ نہیں ہے، اس طرح ان کا حال ہے۔ تو یہ پانی جیسا تمہارے منہ تک نہیں پہنچ سکتا صرف ہاتھ آگے کرنے سے، اس طرح وہ بت تمہارا کچھ نہیں دے سکتے تمہیں۔ اور یہ کافروں کا یہ جو ان کو پکارنا ہے، پوجنا ہے بتوں کو، کچھ نہیں ہے سوائے گمراہی کے اور راستہ بھٹکتے ہوئے ہونے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض ہے، مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔